قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فقال المؤلف شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ رحمہ اللہ تبارک وتعالی ويتبرؤون من طریقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطریقة النواصب الذين يؤذون اہل البیت بقول او عمل۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وسطیت پر مبنی ہے، اعتدال پسندی اہل سنت کی پہچان ہے، چنانچہ عقائد کے دیگر ابواب کی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعت اعتدال پسند ہیں، وسطیت پر ہے، روافض اور نواصب جیسے خوارج کے طریقوں سے بیزار ہے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ویتبرؤون، اہل سنت والجماعت بری ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں روافض کے طریقے سے، رافضہ کی جمع، جو حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کا انکار کرتے، جو زید ابن علی کے آل بیت ہونے کا انکار کرتے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، اور ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، کوئی 13 سے کچھ زائد لوگ اسلام پر قائم رہے، اور فی نفس الوقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں، اہل بیت کو ان کے مقام سے بہت اونچا اٹھاتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے، خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ روافض کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر غلو کی ساری حدیں پار کر گئے تھے، جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت علی اللہ ہے، نعوذ باللہ، علی الہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضرت علی کے اندر حلول کر چکا ہے، یا یہ کہتے تھے کہ وہ رسول اللہ ہے، حقیقی رسول ہے۔ جبریل نے غلطی کی، جبریل سے خطا ہوئی کہ اس نے رسالت علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس طرح کی غلو آمیز عقائد ہیں ان کے، یہ روافض کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو شیخین کو گالیاں دیتے ہیں، دیگر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر عمر کو اور دیگر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی ہی وصی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کی وصیت انہی کو کی تھی، صحابہ کرام نے علی سے ان کا حق غصب کر لیا اور ابو بکر عمر کو مقدم کر دیا خلافت میں، لہذا یہ لوگ غاصبین ہیں۔ اور ایک تیسری قسم روافض کی ان لوگوں کی ہے جو حضرت علی کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر مقدم کرتے ہیں، چہ جائے کہ دیگر صحابہ، جب ابو بکر و عمر سے مقدم سمجھتے ہیں تو دیگر صحابہ سے بدرجہ اولا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے، زبردست کتاب ہے۔ شیخ تقی الدین کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے 3 فرقوں کو سزا دی، اب ان کے عقائد کے حساب سے۔ وہ فرقہ جو الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا علی کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی باہر آئے تو یہ جو فرقہ حضرت علی کی الوہیت کا قائل تھا یہ سجدہ ریز ہو گیا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ تو وہ ہیں، انت ہوا۔ کہا کون؟ میں تو میں ہوں۔ نہ میں کون ہوں؟ کہا انت اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ، آپ انت اللہ، آپ اللہ ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا تمہاری ہلاکت ہو، یہ تو کفر صریح ہے، اس عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری گردن مروا دوں گا یا تمہاری گردن مار دوں گا۔
دوسرے دن بھی ایسے ہی سجدہ کر دیا، تیسرے دن بھی ایسے ہی سجدہ کیا. جب 3 دن تک ان کے معاملات کو دیکھتے رہے اور یہ بے ایمان عقیدہ لوگ اپنی بدعقیدگی سے باز نہیں آئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باب کندہ کے پاس، جو کوفہ کی بڑی جامع مسجد ہے، جو ضلع نجف کے اندر پڑتا ہے، جو ان کا نجف ہے کربلا، روافظ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو مکہ مدینہ سے بھی مقدس ہے، کہا کہ صاحب اسی باب کندہ کے پاس انہوں نے گڑھا کھدوایا یا کئی گڑھے کھدوائے ہوں گے، اخدود یا اخادید، اور اس میں آگ جلوائی، اور جب آگ پورے طریقہ سے روشن ہو گئی، جلنے لگی، تو سارے کافرین کو جو حضرت علی کی الوہیت کے سبب کافر ہو چکے تھے، دین سے مرتد ہو چکے تھے، اور 3 دن کے انتظار کے باوجود بھی یہ توبہ کر کے دین اسلام میں پلٹے نہیں، تو ان مرتدین کو آگ کے الاؤ کے حوالے کر دیا، ان کو جلا کر راکھ کر دیا. تو حضرت علی نے تو بالکل ہی ان کو ختم کیا، یہ تو اچھی بات کی، لیکن یہ جو آگ کا عذاب دیا، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو وہ نہیں جلا پاتے، یعنی میں ان کو جلانے نہیں دیتا، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یا تو حدیث معلوم نہیں رہی ہوگی، یا یہ کہے کہ انہوں نے قرار واقعی سزا دی، یہ سمجھ کر کے بھی کہ ایسی سزا دے جو آئندہ کبھی کسی کی جرت ہی نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر الوہیت کا دعویٰ کرے. جی، مگر شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں، شیعہ اس کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں وہ دھواں وغیرہ دیا ہوگا، کچھ ایسے دیا ہوگا. بھلا حضرت علی کو نہیں معلوم کہ لا تعذبوا بالنار، لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا پیدا کرنے والا ہی دے سکتا ہے، لہذا یہ واقعہ ہی کو غلط ثابت کرتے ہیں، جبکہ بخاری شریف میں 2 مقام پر یہ واقعہ ہے. تو بہرحال ہلاکت قتل کرنا تو ٹھیک تھا، کیونکہ یہ لوگ مرتد تھے اپنے کفری عقیدہ کی وجہ سے، لیکن آگ میں جلانا یہ صحیح نہیں تھا. لیکن ان کی طرف سے عذر یہی پیش کریں گے کہ انہوں نے تعویل کی ہوگی اور یہ سمجھا ہوگا کہ صاحب ان کو وہ قرار واقعی سزا دے، وہ سزا دے یہ لوگوں کے لیے بہت سخت رادے ہو، اور پھر آئندہ کبھی کسی کی ہمت نہیں ہو کہ وہ اس طرح کا کہ ہمت کرے، اقدام کرے. ایسی سخت سزا ان لوگوں کو دینی چاہیے. اور باقی وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو، اس کا سرغنہ تھا، یا لوگوں نے کہا کہ جو لوگ الوہیت کا دعویٰ کرنے والے تھے اس کا بھی سرغنہ تھا ابن سودا، مردود عبداللہ بن سبا یمنی یہودی، جس نے اسلام کا چولا پہنا تھا، اور جس نے خلیفہ راشد حضرت عثمان کے خلاف فتنے کی آگ بھڑکائی. تو کہا کہ ابن سودا کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ گالیاں دیتا ہے ابو بکر عمر کو، لاؤ پکڑ کے لاؤ، اس کو قتل کر دیں گے. معلوم ہوا کہ صاحب تو بھاگ کھڑا ہوا، اس کو بھڑک لگ گئی تھی، وہ بھاگ کر کے چلا گیا سوریا، ملک شام، چھپ گیا. وہ لا الہ الا اللہ، قرقیسیہ میں چلا گیا، جو شام میں ایک نہر ہے ان لوگوں کے یہاں مقدس، اسی شہر کے اندر چھپ گیا جا کر کے. اور وہ جو لوگ مفضلہ تھے جو حضرت علی کو ابو بکر عمر سے افضل قرار دیتے تھے، ان کے متعلق کہا کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے اور مجھے ابو بکر عمر سے افضل قرار دیتا ہے تو افطرا پردازی کی سزا اس کو دوں گا، 80 کوڑے رسید کروں گا. یہ ممبر کوفہ پر آپ نے کہا سن لو، خیر هذه الامہ بعد نبیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے افضل انسان ابو بکر ہے، پھر عمر. اور کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت علی سے تقریباً 80 سے زیادہ سندوں سے بڑھ گئی. امام بخاری وغیرہ دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ حضرت علی کا موقف تھا. بہرحال یہ جو روافظ ہے، جن کے 3 طبقات ہیں، اس میں سب سے بدماش طبقہ شیعہ امامیہ کا ہے، جو بارہ ائمہ کو معصوم سمجھتا ہے اور کہتا ہے ان کے پاس وحی آتی ہے اور وہ معصوم عن الخطا ہے. تو یہ اخبث الطوائف من الشیعہ، شیعہ کا سب سے خبیث ترین طبقہ ہے امامیہ فرقہ، اور یہی فرقہ پایا جاتا ہے آپ کا ایران میں. تو اہل سنت والجماعت روافظ کے ان تمام فرقوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت نواصب کے بھی طریقے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جو اہل بیت کو قول و عمل سے تکلیف پہنچاتے ہیں. نواصب، ناصب کی جمع، ناصبہ یناصب مناسبتاً، یعنی معادات، دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، جو علی سے اور اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. یہ بے ایمان سب، یہ ناصبی خوارج حضرت علی اور اہل بیت سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کو
فاسق بلکہ کافر تک گردانتے ہیں، جیسے خوارج۔ اہل سنہ والجماعہ ماشاء اللہ اپنے تمام امور میں، دینی امور میں وسطیت پر ہے۔ حضرت علی کے سلسلے میں خوارج نے جوڑ و جفا کیا اور روافض نے غلو کیا۔ ہمارا موقف، اہل سنت والجماعت کا موقف روافض اور خوارج کے درمیان ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہیں اور امت کا چوتھا افضل ترین انسان سمجھتے ہیں، مگر ان کو ابو بکر و عمر سے افضل نہیں قرار دے سکتے۔ ان کی خلافت چوتھی خلافت ہے، فضیلت میں بھی جمہور اہل سنت کے نزدیک چوتھے درجے پر، اور خوارج کے طریقے سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، جو حضرت علی کو کافر اور فاسق کہتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کے تعلق سے بھی کچھ لوگ غلو کے شکار ہیں اور کچھ لوگ ان پر زمانے تان دراز کرتے ہیں، اور ہمارے قلم تیز کرتے ہیں، جو چاہے لکھیں، جو لوگ کی قلم پڑھائے لکھتے چلے جائیں، جس کو چاہے ظالم قرار دیں، جس کو چاہے مظلوم قرار دیں، جس کو چاہے حق پر قرار دیں، جس کو چاہے ناحق قرار دیں، جس پر چاہے نزلہ جھاڑیں۔ اس طرح کی جو بدتمیزیاں اور گستاخیاں ہوتی رہی ہیں ماضی میں اور اب بھی ہو رہی ہے، اہل سنت والجماعت ان تمام غلط کارستانیوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ روافض کا طبقہ جو تھا نا، یہ خوارج سے زیادہ شرری تھا۔ یہ لوگ خوارج سے زیادہ شرانگیز اور فتنہ انگیز تھے، کیونکہ محبت کے نام پر دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو، محبت کے نام پر دھوکہ دیتے۔ ارے علی اور اہل بیت کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، سمجھا نا؟ تو اسی لیے یہ روافض نے محبت کی آڑ میں اور محبت کا چولہا پہن کر کے بہت زیادہ دین کے اندر ادھم بازی کی، انہوں نے دین کا بڑا نقصان کیا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ تمام مومنین سے محبت کرتے ہیں، علم کے بغیر کوئی بات نہیں بولتے، بلا علم کوئی کسی کے حق میں کوئی تزکیہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کی تنقیص کرتے ہیں، اور کوئی بھی حکم لگاتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، عدل کی بنیاد پر کرتے ہیں، بڑ بنائے جہالت نہیں اور ہوائے نفس کی پیروی میں کچھ نہیں بولتے۔ یہ اہل سنت والجماعت روافض کے اور نواصب کے، خوارج کے، دونوں کے طریقے سے بیزار ہیں۔ تمام صحابہ کے مقام کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، اور اہل بیت کے بھی حقوق کو سمجھتے ہیں کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین حق ہے کہ وہ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں ان میں کیا کہنا، ان کی تین فضیلتیں۔ لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اگرچہ آپ کے قریبی نہیں ہیں، یعنی اہل بیت سے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ تمام صحابہ سے افضل ہے، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ سبحان اللہ۔ باقی رہا کہ جو بنو امیہ کے اندر حجاج بن یوسف تھا، مختار ثقفی اور اس طرح کے جو لوگ تھے جو اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، الحمدللہ ہم ان کی کارروائیوں کو اہل سنت والجماعت کبھی درست نہیں ٹھہراتے، بلکہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور سابقین اولین صحابہ کو صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابہ پر فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں، اور خاص کر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا جو اسلام میں مقام ہے اور جو ان کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں تو کوئی دوسرا صحابی ان کے قریب بھی نہیں ہے، نہ عثمان، نہ علی، نہ دیگر کوئی اور۔ الحمدللہ جو شیعہ پہلے کے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو محبان تھے، جو ان کے اپنے آپ کو حضرت علی کے محبان اور جمیع اصحاب میں اپنے کو شمار کرتے تھے، یہ حضرات بھی شروع میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے، کیونکہ بوجوہ متواترہ حضرت علی سے ثابت تھا کہ اس امت کا سب سے افضل انسان ابو بکر و عمر ہے، لیکن بعد میں ضلالت ان کے اندر آ گئی۔ اچھا دیکھیے جھوٹ، دیکھیے دونوں طرف سے کیسا جھوٹ ہے۔ یہ روافظ جو علی کے اندر غلو کرتے ہیں، جن کو آپ نے سنا اور سمجھا، یہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے ایسے ہی یو پی میں بڑبڑ کرتا رہتا ہے، ندوی ہے، وہ ہمیشہ ناسبی بولتا ہے۔ وہ کس کو ناسبی بولتا ہے؟ اہل سنت کو ناسبی کہتا ہے، جو ان کے وتیرے کے مطابق حضرت علی اور اہل بیت کے اندر غلو نہیں کرتے، ناسبی کہتا ہے اس کو، کیونکہ ہم ان کی بدعت اور ان کے ظلم پر، شیعوں کے ظلم پر اور شیعوں کی بدعت پر موافقت نہیں کرتے۔ شیعوں کا نظریہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ ہے لا ولا الا ببرا، اگر علی سے ولا اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو صحابہ سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، ابو بکر عمر سے برات کا اظہار کرنا پڑا۔ قسم اللہ کی، اگر اس کا نام اگر رافضیت ہے، اور ایسی رافضیت سے توبہ۔ کہتے ہیں کہ صحابہ سے جب تک برات کا اظہار نہیں کرو گے، اہل بیت سے قرابت کا دعویٰ نہیں، بڑا صحیح نہیں ہوگا۔
اور ان کے مقابلے میں خوارج ہے نواصب جن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رفض کہتے ہیں محبت اہل بیت کو، اہل بیت سے اگر محبت کرو گے تو تم رافضی کہلاؤ گے۔ یہ دیکھیے کیا نظریہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو گے تو رافضی ہوگے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، ناصبیوں کا۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ اگر علی اور آل علی سے محبت کر لیے تو صحابہ کرام سے برات کا اظہار کرنا ہو۔ تو دونوں اہل سنت والجماعت کو یہ خارجی جو ہے یہ خارجی جو نواصب ہے یہ کہتے ہیں اہل سنت کو کہ رافضی ہے، اور روافض صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناصبی ہے۔ رمتنی ودائها وانسلت جو کہتے ہیں کہ اپنا عیب دوسرے کے سر لگا دیا اور کھسک لیا، یہی کرتے ہیں۔ اسی مفہوم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آل بیت کی محبت پر طنز کستے ہوئے خوارج نے یا بعض خارجی نے کہا کہ ارے یہ تو رافضی ہیں، تو حضرت امام شافعی کی طرف امام بیہقی نے قول نقل کیا ہے مناقب شافعی میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں کہ حضرت امام شافعی نے کہا یا راکبا قف بالمحسب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان انی رافضی۔ اے سوار، گھڑ سوار کو کہا ہے کہ سوار، مینا میں جو محسب جگہ ہے، خاص جگہ ہے کہ تو وادی محسب ہے، خیف بنی کنانہ وہ تو ایک الگ ہے، وہ ایک الگ وادی ہے۔ یہ مینا کے اندر ایک محسب جہاں کنکریاں لوگ چنتے تھے اور جا کر کے جمرات کو کنکری لگاتے تھے، کہا کہ اٹھو یہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو ہر بیٹھنے اور ہر اٹھنے والے کو، یہ خبر سنا دو بڑا آواز بلند کہ اگر آل بیت سے آل محمد سے محبت کرنا رفض ہے، جیسا کہ خوارج کہتے ہیں کہ رافضیت ہے آل بیت سے محبت کرنا، تو فلیشہد الثقلان، انس و جن گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا اعتدال کے ساتھ، ان کی جن کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھنا، یہ رافضیت نہیں ہے جیسا کہ خوارج کہتے ہیں۔ اور یہ جو شیعہ ہے روافض، یہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا، ابو بکر سے عمر سے محبت کرنا، یہ اگر ناصبیت ہے تو شیخ الاسلام کی طرف یہ شعر منسوب ہے کہ ان کان نقصبا حب صحب محمد فلیشہد الثقلان انی ناصبی۔ اگر اصحاب محمد سے محبت کرنا اگر ناصبیت ہے تو ثقلان گواہ ہے، انس و جن گواہ ہے کہ میں ناصبی ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ کرام سے ولا کرنا اگر نصب ہے تو سنو میں ناصبی ہوں، اور تمام لوگوں سے، تمام صحابہ سے، علی اور آل علی اور دوسرے تمام صحابہ سے، ابو بکر عمر سمیت تمام صحابیات سے محبت کرنا اگر رفض ہے تو میری طرف سے سن لو کہ یہ رفض ہمارا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، یعنی ہم اس عقیدے پر قائم رہیں گے کہ ہم تمام صحابہ سے، علی اور آل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال رافضیوں کا اہل سنت کو ناصبی کہنا، اور یہ کہنا کہ آپ اس وقت تک آل بیت سے محبت کرنے والے نہیں سمجھے جائیں گے جب تک کہ صحابہ سے برات نہ کیجیے، اور ناصبیوں کا اہل سنت کو اہل بیت سے محبت کرنے کے نتیجے میں رافضی کہنا، یہ دونوں سراسر جھوٹ اور کذب ہے۔ اہل سنت ماشاءاللہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور حضرت علی اور آل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ چلیے صاحب آگے شیخ الاسلام عقیدہ بتاتے ہیں اہل سنت کا، وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کے مشاجرات میں اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنی زبان کو روکتے ہیں، اپنے قلم کو روکتے ہیں۔ مشاجرات یعنی منازعات، اختلافات جو ہوئے ان کے درمیان، جو جھگڑے ہوئے، جو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور اس سے پہلے جنگ جمل جو قائم ہوئی طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی کمانڈنگ میں حضرت علی سے، یہ سب جو اضطرابات تھے، یہ سب جو منازعات تھے، مشاجرات تھے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے زبان کو، اپنے قلم کو روک لیں، اس میں ہم غوطہ زنی نہ کریں، اس کو ہم کوڑے نہیں، کون حق پر تھا، کون ناحق پر تھا، کس نے، کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا، اس طرح کی باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے حقد کو، عداوت کو پیدا کریں گی دلوں کے اندر، اور یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ سب خیر القرون کے لوگ ہیں، سب خیر القرون کے لوگ ہیں، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا واجب ہے ہمارے لیے۔ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں اس سے اپنی زبان کو، اپنے قلم کو روکیے۔ دونوں طرف سے لوگ
اپنے کو حق پر سمجھتے تھے، اپنے کو حق پر ہونے کی دلیل دیتے تھے، تعویل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یقیناً حق سے قریب تھے، وہ خلیفہ تھے، ان سے بڑھ کر ان کے ذات میں کوئی خلافت کا مستحق نہیں تھا، وہ خلیفہ راشد تھے۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تحقیق کے مطابق اور ان کے بیان کے مطابق حضرت معاویہ مجتہد مخطئ تھے، اجتہاد انہوں نے کیا کہ صاحب حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دے دی جائے، جو قاتلین حضرت علی کے جتھے میں شامل ہیں، اور اس میں یہ دیر کر رہے ہیں، اس لیے ہم بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ قاتلین کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے۔ تو یہ اجتہاد تھا ان کا، اور اجتہاد میں وہ غلطی پر تھے، لیکن حدیث ہے صحیح ہے ان کی، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد، ہر حال میں ایک اجر کے مستحق ہے۔ اگر حضرت معاویہ غلطی پر بھی ہے تو ایک اہل اجر کے مستحق ہے، حضرت علی اگر درستگی پر ہے تو اپنی اجتہاد اور درستگی کی وجہ سے وہ دوہرے اجر کے مستحق ہے۔ لیکن ایسا کوئی عمل کسی کا نہیں ہے کہ جو ان کو اسلام سے خارج کر دے، ان کو کفر اور فسق کے دائرے میں لے جائے اور ہم اپنی زبانیں تان دراز کریں۔ تمام صحابہ سے محبت کرنا ہے، اور ان کے جھگڑوں کے درمیان کسی طرح کی تحریر لکھنا، کسی طرح کی تحریر پڑھنا، کسی طرح کی باتوں کو، کسی ویڈیو آڈیو کو سننا اور اس کے اوپر بحث مباحثہ کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ واجب ہے اہل سنت پر کہ صحابہ کے محاسن کو بیان کریں، ان کا نام عزت کے ساتھ لیں، رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیں، ان سے محبت کریں اور ان کے اوپر بیجا حملہ نہ کریں، زبان درازی نہ کریں، ان کے اعمال کے تعلق سے عذر تلاشیں کہ کیسے دونوں کا عذر بیان کر کے ان کو معذور سمجھیں۔ ایسا عذر کہ صحابی لوگوں نے جو بھی کچھ کیا وہ اجتہاد جو ان کے لیے جائز تھا اس بنیاد پر کیا، یہ کفر اور فسق کا کوئی کام نہیں کیا انہوں نے، بلکہ غلطی پر ہونے کے باوجود بھی انشاءاللہ وہ ایک اہل اجر کے مستحق۔ تو دونوں فرقے کا، دونوں طرف کے دونوں جتھوں کا اپنا اپنا شبہ تھا، اپنی تعویل تھی، اپنے اپنے نظریات تھے۔ اب اس زمانے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے یا جو اور بزرگان تابعین تھے، ان کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک فریق حق پر ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی حق پر ہے تو علی کے ساتھ چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں معاویہ حق پر ہے، نہیں حضرت عثمان کا بہت بہیمانہ قتل ہوا ہے، بہت بے رحمانہ قتل ہوا ہے، نہیں ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، اور یہ لوگ ہیں، یہ سبائی فرقہ موجود ہے حضرت علی کے ساتھ۔ تو اب کچھ لوگ جنہوں نے سمجھا کہ حضرت معاویہ حق پر ہے، طلحہ زبیر خون کا مطالبہ کر رہے ہیں، قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، حق پر ہے، ان کے ساتھ ہو لیے۔ بہرحال دونوں فریق میں سے چاہے علی ہو یا کچھ لوگ تھے جو ان کو حق پر سمجھتے تھے، کچھ لوگ ان کو حق پر سمجھتے تھے، تو ایسے لوگ جن کو جو حق پر سمجھتے تھے ان کے ساتھ ہو لیے۔ لیکن آپ کو سن کر کے حیرانی ہوگی کہ دونوں طرف کی صحابہ کی تعداد بھی 100 نہیں پہنچتی۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ 50 تک صحابہ نہیں تھے۔ اب سوچ لیجیے، جبکہ 10,000 صحابہ یا اس سے زیادہ لوگ موجود تھے، لیکن 50 صحابہ بھی دونوں طرف نہیں تھے۔ سوچ لیجیے، فما حضر منہم منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ 100 بھی نہیں تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ 30 کی تعداد بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر! اکثر صحابہ نے نہیں بلکہ تقریباً 99.99 نے الارادی اختیار کی۔ ہمارے سامنے حق واضح نہیں ہے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر، اور جب تک حق واضح نہ ہو اس وقت تک کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو دوسرے فریق سے برسر پیکار ہو، جنگ پر آمادہ ہو، تلواریں کھینچی ہوئی ہو، نیام سے باہر آئی ہوئی۔ تو اکثر صحابہ نے اعتزال کیا، اعتزال علیحدگی اختیار کی، توقف کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں دونوں باطل پر ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے، جس نے جس کو حق سمجھا اس کے ساتھ ہے، کہا دونوں باطل پر ہے۔ چلو یہ جماعت گروپ بھی الگ ہو گیا، اور جس نے یہ کہا کہ نہیں صاحب ہمارے لیے حق واضح نہیں ہو رہا ہے، معاملہ دونوں طرف سے سنگین ہے، چلو اس فتنے میں کون پڑتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو خون سے، صحابہ یا تابعین یا لوگوں کے خون سے نہیں رگا، ہم کیوں آج اپنی زبان کو ان کے خون سے رگڑ رہے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سب گزر چکے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے، وہ سب اللہ کے پاس جا چکے، ہم سے ان کے متعلق نہیں پوچھو گی، ہم کیوں اس بحث میں پڑھتے ہیں؟ اور صحابہ کے تئیں قدرت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کہ ان کے چاہے حضرت علی کے تعلق سے ہو کہ معاویہ کے تعلق سے ہو، جو بھی کچھ گندے اقوال منقول ہیں
یا مذمتی کلمات موجود ہیں وہ سب کے سب یا تو جھوٹ پر مبنی ہے یا لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے بعد میں اضافہ کر دیا ہے، صحیح کانٹیکسٹ سے ہٹا جا ہے اور اپنی طرف سے الفاظ کو گڑھ لیا۔ یاد رکھیے صحابہ میں جھگڑنے والوں میں، اختلاف کرنے والوں میں یا تو مجتہد مصیب تھے، درستگی پر پہنچنے والے رہے ہوں گے، یا مجتہد مخطئ تھے، اور بہر دو صورت مجتہد ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا صحیح قول یہ ہے کہ صحابہ اس جنگ کے اندر معذور تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی صحیحین کے حوالے سے، سہل الحاکم فاصاب، حاکم فیصلہ کرنے والا، مجتہد علماء دین اجتہاد کرنے والے، ائمہ اربعہ جس طریقے سے مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق 4 قول دیتے ہیں یا 2 قول دیتے ہیں، 2 ایک طرف 2 ایک طرف ہے جی، تو آپ کہتے ہیں نا کہ صاحب صحیح راجح قول فلاں کے ساتھ ہے، دلیل اس کے ساتھ ہے، لیکن جس کا قول مرجوح ہے وہ اگر غلطی پر بھی ہوا ہے تو کہتی دانستہ اس نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی ہے، اجتہادی غلطی ہے، لہذا وہ بھی ایک اعلی اجر کے مستحق۔ امام ابو زرع رازی کہتے تھے کہ اگر اصحاب رسول اللہ کے ساتھ اگر کسی کو دیکھو کہ اصحاب رسول کی تنقید کرتا ہے، سمجھو کہ وہ بددین ہے، زندیق ہے، بددین ہے، مرتد ہے، کیونکہ یہ قرآن حق ہے ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک قرآن حق ہے، رسول حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہمارے پاس آئی ہے وہ حق ہے، اور صحابہ کرام ہی اس شریعت کے ناقل ہیں۔ اگر ہم صحابہ پر زبان تان دراز کریں گے تو ہمارا خود اسلام ہی ڈائنامیٹ ہو جائے گا، یہی مشکوک ٹھہرے گا۔ بہرحال ان کے تعلق سے جو کلام ہے شیخ الاسلام نے منہاج السنہ میں تفصیل سے بیان کیا، کہتے ہیں وہم مع ذالک، شیخ الاسلام آگے فرماتے ہیں عقیدہ واسطیہ میں وہم مع ذالک، اس سب احترام اور فضیلت کے اقرار کے باوجود بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی صحابی کو معصوم عن الخطا نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ ان سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، چھوٹا گناہ چھوڑیے بڑا گناہ بھی ان سے سرزد ہو سکتا ہے، جی بڑا گناہ بھی ان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ ماعز اسلمی نے زنا کاری کی ہے جی، اور اسی طریقے سے حاتب بن ابی بلتع نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا افشا کر دیا، جس پر سخت ڈانٹ اللہ نے نازل فرمائی سورہ ممتحنہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا الی آخرہ۔ تو ماشاء اللہ صحابہ کرام کو ہم افضل امت مانتے ہیں، امت میں سب سے افضل لوگ ہیں، خیر القرون میں ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں، بعد والے ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، کبائر اور صغائر سے وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ مجموعی اعتبار سے ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، اور واقع ہوا ہے۔ صرف انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم عن الخطا ہے، وہ بھی بڑے گناہوں سے، اور تبلیغ دین کے معاملے میں ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، صغائر کا صدور ان سے بھی ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس پر ٹھہراؤ اختیار نہیں کیا، فوراً ہی اس سے وہ تائب ہوئے۔ لا یقرون علیہا، صغائر کے اوپر بھی انبیاء کرام ٹھہرائے نہیں جاتے، یعنی فوراً وہ اس سے تائب ہو جاتے ہیں، لیکن کبائر گناہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں، اور تبلیغ دین کے معاملے میں، دین کو پہنچانے کے معاملے میں ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین کے معاملے میں اور گناہ کبائر سے پاک ہیں، صغائر کا ارتکاب ان میں سے بعض سے ہوا، لیکن وہ اس پر ٹھہرائے نہیں جاتے، فوراً ہی وہ توبہ کر لیتے۔ یہی جمہور امت کا نظریہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، ان سے بھی نسیان اور خطا ہوا ہے، نسیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، خطا سے بڑا ہلکی غلطیاں ہوئی ہے۔ آپ نے کہا انسا کما تنسون انما انا بشر انسا کما تنسون، 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھا دیا، کبھی 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، کبھی 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، کہا کہ جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، یہ یاد دلا دیا کرو۔ یہ سب امت کو پیغام دینے کے لیے کہ امت ایسے معاملات پہ کیا کرے، اس لیے بھلائے گئے تاکہ امت کے سامنے رول آ جائے، قانون آ جائے کہ صاحب ہو تو کیسے کیا کرے۔ بہرحال شیخ الاسلام فرماتے وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایسی سبقتیں ہیں دین کے تعلق سے، اسلام کی خدمت کے تعلق سے، جہاد اور نصرت کے تعلق سے، جی ہجرت وغیرہ میں جو سبقت انہوں نے کی ہے، اعمال صالحہ میں جو سبقت کرتے تھے، اور ان کی جو فضیلتیں ہیں، یہ سب ثابت کرتی ہے کہ الحمدللہ ان سے جو بھی کچھ
چند ایک غلطیاں ہوئی ہیں جو بہت قلیل ہے، ان کے محاسن اور محامد اور ان کے فضائل کے مقابلے میں بہت قلیل ہے جو ان سے صادر ہوئی ہیں۔ الحمدللہ ان کی اسلامی خدمات اور ان کی فضیلتوں کی وجہ سے وہ قابل مغتفر ہیں۔ حتیٰ انہم یغفرون من السیئات، صحابہ کرام کی تو وہ غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں جو دوسروں کی معاف نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خدمات بہت ہے اسلام کے لیے، ان کی فضیلتیں بہت ہیں، ان کے پاس ایسی ایسی نیکیاں ہیں جو بعد والوں کو مل نہیں سکتی۔ نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت، نبی کے دین کو پھیلانے کی کوشش، جہاد فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح و شام ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب وہ فضیلتیں جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے، دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی کی روایت ہے حسن درجے کی، کہ حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو اسلامی خدمت کی ہے، آج جس قدر بڑا چندہ دیا ہے کہ آپ نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان جو بھی عمل کرے کوئی بھی نقصان دینے والا نہیں، کچھ بھی نہ عمل کرے تو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا، جنہوں نے بیعت کی تھی، کہ لا یلج النار احد بایعنی تحت هذه الشجرہ، جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے درخت کے نیچے، اس میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل حدیبیہ کہ لا یدرکن قوم بعدکم ساکم ولا مدکم، بعد میں آنے والی قوم تمہارے ایک ساتھ 4 مد یا 1 مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، سب کے لیے اللہ نے حسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، اور سیئات کی مغفرت کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جو عام مسلمان جن کو بوڑھے کا اللہ تعالیٰ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو لے جاتی ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ ہے گناہوں کی مغفرت کا توبہ، سچی توبہ کرتے ہیں ہم لوگ جی۔ اسی طریقے سے مشقت پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے صغائر گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جب ہمارے لیے ہے اور ان گناہوں کے لیے جو گناہ ہم سے یقینی طور پر صادر ہوئے ہیں، تو وہ غلطیاں جس کی غلطی ہونے میں یا جس کے گناہ ہونے میں شک ہے کہ حق پر تھے کہ ناحق پر تھے، میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یہ معاملہ بڑا محقق بھی نہیں ہے جی۔ اور ہمارے محقق گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں جی، تو صحابہ کرام کیا توبہ نہیں کرنے والے تھے؟ ہر نیکی کی طرف لپکنے والے لوگ تھے جی۔ تو یہ ہے شیخ الاسلام کا کہنا کہ ان کے پاس تو وہ نیکیاں ہیں صحابہ کے پاس جو برائیوں کو جلا کر راکھ کر دینے والی ہیں، جو بعد کے لوگوں کو نہیں ہیں، جو بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ ان کے تو بڑے مقامات ہیں، بڑے اونچے مقامات۔ حضرت دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام کے اندر بھی تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تماشا مارا جو آیا کہ روح قبض کرنے کے لیے، چلیے بس آپ کا وقت قریب ہے، آپ کا دن پورا ہو گیا ہے، بغیر اجازت کے آیا اور سیدھا کہا کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، مارا ایک تھپڑ، اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی، کہا جاؤ، کہو کہ میں ملک الموت ہوں، کہہ کر کے جاؤ، اب پوچھو ان سے، تفصیل ہے، حدیث موجود ہے، کہاں اللہ نے کوئی عتاب کیا۔ اور یہی حضرت ذوالنون یونس بن متہ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے، تو بھری ہوئی کشتی کے اندر جب سوار ہوئے، کشتی ڈاوا ڈول ہوئی، تو قرآن اندازی کی لوگوں نے ہر مرتبہ قرآن انہی کے نام کا نکلتا تھا کہ بھگوڑا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے بقیہ لوگوں کو، کشتی کے سواروں کو بچانے کے لیے انہی کو سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی کے پیٹ میں قیدی بن کر کے رہے۔ فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر اللہ تعالیٰ سے معافی نہ چاہتے، اللہ کی تسبیح اور تعظیم بیان نہ کرنے والے ہوتے، تو اسی میں قیامت تک رہ جاتی۔ تو آپ بتائیے، ایک نبی کو اللہ نے عتاب نہیں کیا اس کی غلطی پر، اور دوسرے نبی کو اس کی غلطی پر سزا دی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وقد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے، ان خیر القرون قرنی، اس لفظ کے ساتھ حدیث ثابت نہیں۔ خیر القرون، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کاتب کی غلطی ہو یا ایسی ہی تحریر ہو گئی ہو، بہرحال جو حدیث ہے وہ خیر القرون قرنی، بخاری مسلم وغیرہ میں جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی آئی ہے، ابو ہریرہ وغیرہ سے، جو ابن مسعود وغیرہ سے روایت آئی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر قرن ہمارا زمانہ ہے۔ ایک عمر کے لوگ جب ایک ساتھ جو جی رہے ہیں، ہم سے 2 سال بڑے، ہم سے 2 سال نیچے، یہ جو طبقہ جب ختم ہو جائے یا اس کی بھاری اکثریت ختم ہو جائے، اکا دکا رہ جائے، تو کہا جاتا ہے کہ قرن ختم ہو گیا۔ ویسے قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ تو خیر القرون قرنی، میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو لوگ ہیں ان سے قریب ہیں تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، یہ
صحابہ تابعین اور تبع تابعین یہ بعد والے قرون کے مقابلے میں افضل ہے. صحابہ کا قرن، صحابہ کی جماعت، صحابہ کی صدی، صحابہ کرام فی الجملہ تمام تابعین سے افضل، تمام تابعین فی الجملہ مجموعی اعتبار سے تمام تبع تابعین سے افضل. چلیے صاحب، تو خیر القرون قرنی نہیں آیا، خیرکم قرنی کا ہے، یا خیر القرون قرنی نہیں، خیرکم قرنی یا خیر امتی قرنی یا خیر هذه الامہ قرنی، اس طرح کا لفظ آیا. خیر القرون قرنی یہ جو حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے. اہل علم نے کہا کہ فیض بن وسیق نام کا راوی ہے اس کے اندر جو کذاب خبیث ہے. بہرحال تو خیر القرون قرنی جو عام طریقے سے زبان زد ہے لوگوں کے، وہ حدیث کے الفاظ نہیں. خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی یا خیرکم قرنی یا خیر امتی قرنی یا خیر هذه الامہ قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وان المد من احدہم، اور اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں کا ایک مد اذا تصدق به کان افضل من جبل احد ذهبا، احد پہاڑ سونا سے افضل ہے ممن بعدہم جو لوگ بعد میں آئے. جیسا کہ آپ نے خالد بن ولید سیف اللہ کو کہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کچھ تو میں ہو گئی تھی، کہا سنی ہو گئی تھی، تو کیا کہا آپ نے؟ خالد بن ولید جیسے کو کہا جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. اور پھر دیکھیے اگر ان میں سے کسی سے گناہ ہوا ہے، اور جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے صحابہ کرام، تو الحمدللہ انہوں نے توبہ کر لی، یا ایسی کچھ نیکیاں کی جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جی ان الحسنات یذهبن السیئات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتبع الحسنۃ السیئہ واتبع السیئۃ الحسنہ واتبع السیئۃ الحسنہ، برائی اگر ہو جائے تو اس کے پیچھے ایک نیکی کر لو، تم ہو. ہاں جی، لا الہ الا اللہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. کیوں لوگ نہیں اللہ سے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں؟ اللہ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ نیکیاں ان کی توبہ اور غفر لہ بفضل سابقتہ، یا اسلام میں جو انہوں نے سبقت کی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہ بخشا ہو. یا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، الذی ہم احق الناس بشفاعت. آپ شفاعت کی امید رکھتے ہیں، سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہ جو آپ کے صحابہ کرام ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے ہوں، انہوں نے صبر کیا ہو اور اللہ نے ان کے صبر کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنایا. شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ سب اسباب ہیں گناہوں کی مغفرت کے، ان گناہوں کی جن کا گناہ ہونا یقینی ہو. چھ جائے کہ وہ معاملات جن کے اندر ان کی حیثیت اجتہادی تھی اگر وہ درستگی کو پہنچے، حضرت علی مان لیجیے کہ حضرت علی درستگی پر چلیے تسلیم کرتے ہیں تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اور معاویہ اگر غلطی پر ہے، انہوں نے غلطی کی، اجتہادی غلطی کی، تو ان کے لیے 1 اجر ہے. بہرحال خطا مغفور ہے ان کی. اور جس قدر آپ ان کے اوپر حرزہ سرائی کرتے ہیں اور نقد کرتے ہیں اور ان کی گرفت کرتے ہیں، یہ ان کی نیکیوں کے مقابلے میں، ان کے محاسن کے مقابلے میں، فضائل القوم صحابہ کرام کی فضیلتوں کے مقابلے میں ان غلطیوں کی کیا حیثیت ہے؟ جی کس قدر ان کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا، رسول پر مضبوط تھا، کس قدر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اپنا گھر بار لٹانے والے، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے، علم نافع حاصل کرنے والے، عمل صالح کرنے والے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والے، یہ سب ان کی خوبیاں ہیں. ومن نظر، شیخ الاسلام کہتے ہیں ومن نظر فی سیرت القوم بعلم و بصیرہ، اور جس نے بھی غور و تدبر کیا ہے صحابہ کرام کی سیرت کے اندر، جس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، علی علم و بصیرہ، جی گہرے علم کے ساتھ، کہ آدمی اس قدر علم حاصل کرے جیسے دل میں اس کی حقانیت کو ایسے سمجھتا ہو، بصیرت کو، جیسے کہ کوئی چیز اپنی بصر سے کسی چیز کو دیکھتا. تو اس قدر پختہ آتھینٹک اس کے پاس علم ہو، تو اگر وہ علم اور بصیرت کی بنیاد پر صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اللہ نے صحابہ پر جو فضیلتوں کی بارش کی ہے، تو وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ یہ یقینی طور پر جان لے گا اور یہ اعتقاد رکھنے لگے گا کہ انبیاء کے بعد اگر دنیا انسانیت میں اگر سب سے افضل کوئی طبقہ ہے تو وہ صحابہ کا ہے. ان سے پہلے کوئی ان سے افضل گزرا ہے، ان کے بعد کوئی ان سے افضل ہوگا، بلکہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَقْرَبُهَا عَلَى اللَّهِ، اس امت کے تمام قرون کے اندر
سب سے بہتر قرن، سب سے بہتر زمانہ، سب سے عمدہ چنندہ پسندیدہ مختار بندے کوئی ہے اگر اللہ کے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جبکہ یہ امت محمدیہ مجموعی اعتبار سے خیر الامم ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تو سب سے بہترین امت ہو، واکرمھا اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے کریم ہو، باعزت ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے متعلق عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات۔ صحابہ کرام کے طریقے کی پیروی کرو، زندوں کی پیروی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے فتنے میں پڑ جائے۔ یعنی صحابہ کرام کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح مت دو۔ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد کانوا خیر هذه الامہ وابرها قلوبا واعمقها علما الی آخر۔ اصحاب محمد اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے نیک دل انسان تھے، علم ان کا سب سے گہرا تھا شریعت کا، تکلفات سے بہت دور تھے۔ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ لہذا ان کی فضیلتوں کو سمجھو، ان کے آثار کی پیروی کرو، ان کے اخلاق اور ان کے دین کو اور ان کے عمل کو اختیار کرو، کیونکہ یہ سیدھی راہ پر تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ امت الحمدللہ امت وسط ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، خیر امت ہے، یہ عدل پسند امت ہے، اور اس امت کے اندر بھی سب سے پسندیدہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں۔ انتم توفون 70 امہ، احمد کی روایت ہے، حکیم بن معاویہ سے، معاویہ بن حیدر سے روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتم توفون 70 امہ، 70ویں امت ہو، 69 69 بڑی بڑی امتیں گزر چکی، تم 70ویں، انتم خیرھا واکرمھا اللہ، تم سب سے بہتر اور اللہ کی نگاہ میں سب سے پاکیزہ اور باعزت ہو۔ اور اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام، اور صحابہ میں بھی سابقین اولین، اور سابقین اولین میں بھی ابو بکر عمر عثمان و علی سب سے افضل، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل بیت رضوان۔ تو انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد دنیا انسانیت میں سب سے بہتر اور افضل طبقہ اگر کوئی گزرا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی اہل بیت کی سچی محبت قائم کر دے اللہ تعالی، اور ہم صحابہ کے مقام کو سمجھیں اور ان کا نام احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ لیں، اور جب بھی لیں تو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ صحابیہ کے ساتھ استعمال کریں۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیعہ رافضی سے دوستی کرنے کا کیا حکم ہے؟ نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ رافضی ہے اور اس کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے، وہ توریہ کر رہا ہے یا تقیہ کر رہا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے معتبر ذرائع سے، تو آپ اس سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان کے عقائد کفریہ ہے، جب تک کہ وہ بنیادی طور پر جو اسلام کے عقائد ہیں اس کا مترف نہ ہو، مقر نہ ہو، اس پر ایمان نہ ڈالنے والا نہ ہو۔ شیخ یہ جو قرن ہے تاریخی طور سے کچھ بیان فرمائیے، کتنی ہجری سے کتنی ہجری تک کون سا قرن ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔ ہاں یہی ہے، یہ مراد یہاں پر یہی ہے۔ ویسے قرن ایک صدی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، 100 سال کو قرن کہتے ہیں، لیکن یہاں جو حدیث میں مراد ہے وہی ہے صحابہ، تابعین تبع تابعین۔ 220 پر جا کر کے یہ تینوں دور ختم ہو جاتا ہے، تقریباً 220 ہجری پر۔